ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا اجر تیار کر کے رکھا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ساری مخلوق کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میری رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہو گئی ہے. بس جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اور نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں پہلی کتابوں میں لکھ دی گئی تھی کہ اللہ کو ماننے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے، بری باتوں سے بچنے والے، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے. اور جو روشنی اوپر سے اتاری گئی ہے ان کی رہنمائی کے لیے کہہ دیجئے کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی نے امی نبی کو بنا کر بھیجا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سید الانبیاء والبشر پر جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ کہ جس میں مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے نتیجہ اچھا تیار کر کے رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے، یاد رکھو اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے نتیجہ اچھا تیار کر کے رکھا ہے اور وہ ان کو برائی سے بچا دیا ہے اور ان کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک اکیلا مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. یہی اللہ کا دین ہے. اے لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا. اور یاد رکھو ایک اللہ کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. یہ اسلام ہے. تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. وہی ہے ذات کہ جس کو تمہاری ماؤں کے پیٹے میں تمہاری تصویر بناتا ہے اور تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے. یاد رکھو تو اللہ کو ایک ماننا، نبی کو سچا تسلیم کرنا، یہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اسلام کا سب سے پہلا رکن توحید ہے اور اس کے بعد رسالت ہے.
اور اس کے بعد 5 ارکان ہیں، توحید و رسالت، نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اور اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو۔ یاد کرو زکوٰۃ دینے سے تمہارے مالوں کو پاک کر دیا جاتا ہے، اور نبی کی دعا تمہارے لیے تسلی کا سبب ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، اور تو جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ روزے رکھے۔ جو حج کے استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کی طرف چلا جائے۔ یاد رکھو پیدل اور سوار ہر کوئی اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تو گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور تو نمازیں پڑھتا رہے، اور تو زکاتیں دیتا رہے، اور تو روزے رکھتا رہے، اور حج کی عبادت کو پورا کر لے تو تو مسلمان ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، قسمت پر ایمان لاؤ، اور آخرت کی زندگی پر ایمان لاؤ، اور تم اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس درجے پر نہ پہنچ سکو تو اتنا ضرور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھلائیاں پسند فرماتا ہے اور تمہارے لیے سہولتیں مہیا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت پوری فرما دی، اور ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ تم قیامت تک اللہ کے اس دین کی پیروی کرتے رہو، اور وہ دین اسلام ہے۔ جاءت الشريعة المباركة شریعت اسلام میں نیکیوں کو کرنے کے حکم اور برائیوں سے بچنے کی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ یاد رکھو دین میں اچھائی کو کرنے کا حکم اور برائی کو سے بچ جانے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہمیں اس کی تابعداری کرنی ہے۔ يتم اختيار اعلى المصلحتين یاد رکھیے کہ اس طریقہ کار سے تم اللہ کے پاک بندے بن جاؤ گے۔ تأكدت ان الضرر يزال بلا ضرر كما في الحديث لا ضرر ولا ضرار۔ حدیث شریف میں ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ اور کسی سے نقصان نہ اٹھاؤ۔ جاءت الشريعة بكل ما تزدهر به الحياة شریعت آتی ہے ہمارے لیے بھلائیاں لے کر، اور بلا شبہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اسلام ہے، اور اخلاق کو اپنانا دین ہے، اور لوگوں کے ساتھ نرم نرمی کرنا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، امانت کو ادا کرنا، اور جو پیمان اور وعدہ کر دیا ہے اس کو پورا کرنا، یہ سارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کا احسان کا حکم صادر فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جب تم نے وعدہ کر دیا ہے تو اسے پورا کر کے چھوڑنا۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے کہ امانت کو امانت تک پہنچا دو، اور تم جب انصاف کرو تو انصاف، جب عدل کرو تو انصاف کے ساتھ عدل کرنا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی تابعداری کر لو، رسول کی تابعداری کر لو، اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف اس جھگڑے کو لوٹا دو اور قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے
اور نتیجہ ہے اچھا تمہارے لیے. وقد أكد الشارع الحكيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجوب نے فرما دیا, المحافظة على الضروريات الخمس یاد رکھو التي اتفقت الشرائع على العناية بها شریعت وهي اسلام حفظ الدين والنفس تمہیں نصیحت کرتی والعقل ہے والمال والعرض کہ تم اپنی بل زندگی اعتبر میں, الشرع اپنے أن معاملات میں, التعدي عليها اپنے لینے دینے جريمة میں تكون انصاف سببا کو بروئے کار لاؤ. للعقوبة. ومن هنا كان الحفاظ على هذه الضروريات یاد رکھو من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في اور بھلائی کی الدنيا طرف قدم اٹھانا, وبفضلها تختل الحياة دوسروں کو لیے ويكون بھلائی الإحلال بها کا ارادہ سببا کرنا لعقوبة الآخرة. اور آخرت کے عذاب سے كان من بچنے خطبة کا النبي دھیان صلى کرنا, الله عليه وسلم في یہ سارے الحج ایمان کی إن نشانیاں ہیں. دماءكم وأموالكم تمہارے مال, وأعراضكم تمہاری إن زندگیاں, دماءكم تمہاری عزتیں وأموالكم وأعراضكم حرام ہیں, عليكم حرام ان کی حرمت کو پامال کرنا. یاد رکھو مسلمان کی عزت, مسلمان کی شرافت, مسلمان کا مال ناجائز لینا حرام ہے. جس طرح یہ شہر حرام ہے, جس طرح یہ مقام حرام ہے. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد بس تم وادعوه اپنے تمام مخلصين له الدين ذمہ داریوں کو اللہ کے لیے وقف کر دو. اور اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے چھوڑے گا. اللہ کی بندگی میں لگے رہو اور غیر اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لو. اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کو چاہیے کہ وہ عقل کو استعمال کرے, اللہ کو پہچانے اور حق کی طرف واپس آ جائے. ومحرما الاعتداء على الدماء یاد رکھو کسی کا خون بہانا, کسی کا مال ناجائز کھانا یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اور حرام کی طرف مت جانا. اور جو ناانصافی کرے اور ظلم کرے تو وہ اس کا نتیجہ ضرور بھگتے گا. اور اللہ کے لیے حساب لینا بڑا آسان ہے. اے ایمان والو, لوگوں کے مال ناجائز طور پر مت کھاؤ. ہاں تجارت کرو اور نفع کماؤ, یہ جائز ہے, لیکن ناجائز کسی کا مال اٹھانا جائز نہیں ہے. یاد رکھو شراب کا پینا, جوا کرنا اور اس میں مشغول ہونا یہ حرام ہے. اس سے بچتے رہو تاکہ تم تقوی کے حامل بن جاؤ. اللہ نے تمہارے دلوں سے نفرت کو ختم کر دیا ہے, تمہیں اللہ کی بندگی میں پیار اور محبت کا رشتہ دیا ہے. بس تم اللہ کی بندگی میں لگے رہو اور بھائی بھائی بن جاؤ. بالنهي عن الوقوع في أعراض الناس. لوگوں کی زندگیوں میں دخل مت دو, لوگوں کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ, لوگوں کے اوپر جھوٹ مت بولو, ایمان والی عورتوں پر تہمت مت لگاؤ اور ان کی پاک دامنی پر شبہ نہ کرو. یاد رکھو ایمان والی عورت کی عزت بہت بڑی ہے اسلام میں اور ان پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کو کم تر مت سمجھنا. یاد رکھو اللہ کو پتا ہے کہ تم کون سا اچھا ہے. نہ تمہارے کوئی مرد اور نہ کوئی تمہاری عورت کسی کے بارے میں کوئی تم برائی کا کام ایمان کے بعد بڑا برا ہے. لہذا ایمان کے بعد فسق و فجور سے بچتے رہو, ظن اور بدگمانی سے بچتے رہو اور کسی کی جاسوسی مت کرو اور کسی کے بارے میں غلط بات مت کہو. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت کرنا کچا گوشت کھانے کے مترادف ہے. ومما يكمل ذلك یاد رکھو أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما لا يتم المأمور إلا به مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, اور جو چیز واجب کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. فما أدى إلى حفظ مقاصد الشريعة من الوسائل یاد رکھو اللہ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے وسائل بنائے بتائے ہیں. ان وسائل کو پورا کرنا مقصد انسانی ہے. بس
ان اسباب اور طریقوں پر چل کر ہم اسلام پر پورا عمل کر سکتے ہیں. وأسبابها اسباب تابعة لها في أحكامها. شریعت کے احکام ان اسباب کو پورا کرنے کا مقصد ہے. فعلى كل مؤمن ہر أن مسلمان يسعى پر إلى المحافظة على الضروريات یہ الخمس واجب ہے مما کہ وہ اپنی يؤدي إلى ضروریات کا سلامة خیال کرے الخلق واستقرار الحياة اور وانتشار زندگی کے بارے میں الأمن وتمكن محنت کرتا الناس رہے من تحصيل مصالحهم اور الدينية مصلحت کو استعمال کرے والدنيوية وعليه أن يتعاون مع غيره في ذلك اور دوسروں کے ساتھ تقربا بھلائی کے ساتھ تعاون کرے وطلبا لثوابه في الآخرة تاکہ وعلى آخرت كل کے ثواب کی مسلم امید رکھے عدم تمكين العابثين اور من فضول باتیں کرنے محاولة والوں کے پیچھے التأثير نہ في لگے. مقاصد الشرع في المحافظة على یاد هذه رکھو الضروريات تمام زندگی میں وعلينا جميعا كل بحسب لوگوں کے مهمته ساتھ بھلائی کرنا وعمله انسانیت ہے ومركزه مسؤولية تجاه ذلك اور انسانیت کے وعلينا معاملات کو جميعا برے کار أن لانا نربي اسلام ہے. النفوس لہذا وخصوصا النفوس الناشئة لوگوں على کے احترام هذه الضروريات احترام اور عزت ولئن اور كانت وقار کو برقرار رکھو. المحافظة على هذه الضروريات اس الخمس ضروریات کو پہچاننا اسلام ہے اور واجبة دین في ہے. كل مكان وزمان ہر زمانے ہر وقت میں فإن وجوبها اسلام پر عمل کرنا واجب ہے. يتأكد في هذه المواطن الشريفة یاد كما رکھو قال تعالى یہ ومن يرد فيه بإلحاد اللہ کے بظلم گھر میں جو نذقه برائی کا من ارادہ عذاب کرے گا أليم. اللہ اس ففي سے الحج سختی سے نمٹے گا. إظهار للشعيرة یاد رکھو وإخلاص في العبادة لله مکے کا وليس احترام مكانا کرنا للشعارات السياسية مشاعر ولا التحزبات حج کا احترام کرنا مما يوجب ہمارے الالتزام دین کا حصہ ہے بالأنظمة والتعليمات اور ہمیں التي اس پر عمل تكفل کرنے کی ضرورت ہے. أداء الحجاج لمناسكهم اللہ کے گھر کے حج کرنے والے اور مناسک میں اعمال کرنے والے ان سب کا مرتبہ بلند ہے. اور اللہ نے حجاج بیت اللہ الحرام اللہ کے گھر پر حج کرنے والوں کا احترام کیا ہے اور ان کی عزت کی ہے اور ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. فهذا موطن شريف لہذا وزمان اس فاضل موقع کی مناسبت تضاعف سے فيه اس جگہ کی الحسنات مناسبت سے وتغفر فيه اس مہینے کی مناسبت سے السيئات ہمیں ان وترفع فيه سارے الدرجات احترام کو ملحوظ رکھنا فأروا ہے. من أنفسكم اتباعا للسنة بس سنت کی واقتداء تابعداری بالنبي کرتے رہو الكريم صلى اور الله عليه وسلم نبی کے الذي خطب في هذا پیروی میں چلتے الموطن رہو. الذي خطب في هذا الموطن اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا اس مقام پر فأقام لوگوں کو فصلى نصیحت کرنے کے النبي لیے صلى الله عليه وسلم ارشاد فيه فرمایا تھا. ركعتين ثم أقام بلال رضي الله عنه یہاں وأرضاه تشریف لائے فصلى آپ نے رسول خطبہ الله دیا صلى الله پھر عليه بلال نے وسلم اذان دی عصر ركعتين پھر آپ نے جمعا ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں ثم وقف على اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں. يذكر الله پھر آپ نے ويدعوه اپنی اونٹنی پر حتى غرب سوار قرص ہو کر الشمس خطبہ ثم حجۃ ذهب إلى عرفہ مزدلفة ارشاد فرمایا. يوصي أصحابه بالسكينة آج والوقار والرفق احترام فصلى بمزدلفة اور المغرب سکون کے 3 ساتھ حج کے والعشاء ادائیگیاں ادا 2 کرو. وبات جلدی مت بها کرو إلى أن صلى جھگڑا مت الفجر کرو ثم دعا إلى أن کشمکش أسفر مت کرو. ثم دعا سکون اور إلى اطمینان أن کے ساتھ أسفر حج کے فذهب إلى اعمال کو ادا کرو. منى فرمى جمرة العقبة پھر آپ ب7 حصيات جمرہ عقبہ جا کر وذبح کنکریاں هديه مارو گے وحلق شعره ثم اور اس کے بعد طاف اپنے بالوں کو بالبيت کٹواؤ گے طواف الإفاضة اور اس کے بعد ثم قربانی رجع کرو إلى گے منى اور پھر وبقي فيها طواف أيام الافاضہ کے لیے التشريق مکے جاؤ گے. يكثر من ذكر الله تكبيرا اور وحمدا ان وتهليلا سارے دنوں میں ويرمي الجمرات ان سارے وقت میں بعد اللہ کا الزوال ذکر ادا کرتے رہو اور يوميا تکبیریں اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے في رہو. ترك المبيت بمنى یاد رکھو وسنة رسول الله صلى الله یہ سارے عليه کام کر کر وسلم باقی المكث رات في کو منى إلى اليوم مینا میں آ کر 13 سونا ہے. وهو یہ شریعت ہے اور اس کی وقد أباح تابعداری ضروری ہے. التعجل في اليوم 12 دوسرے دن ولما فرغ صلى الله عليه علیہ وسلم الصلوۃ من والسلام حجه منع سے فارغ ہونے کے بعد طاف بالكعبة بیت اللہ المشرفة شریف کے طواف کے لیے تشریف لے گئے حجاج تھے بيت الله الحرام اور بیت اللہ إن میں رسول طواف کرنے الله کے بعد صلى آپ نے الله صحیح عليه فرمائی تھی. وسلم وقف بعرفة مفطرا آپ صلی اللہ علیہ ليكون وسلم ذلك معينا له على الذكر والدعاء آپ وقد وقف عرفہ کے صلى میدان الله میں عليه وسلم بغیر کھائے پیے گئے تھے يذكر الله تاکہ في بوجھل نہ ہو عرفة جائے ويدعوه اور اللہ کی بندگی میں بہت فاقتدوا اچھی به طرح صلى ادائیگی الله کریں. عليه وسلم اللہ کے ادعوا رسول ربكم صلی اللہ علیہ ادعوا ربكم وسلم حج کا تضرعا یہ طریقہ وخفيا آپ کو إنه بتا لا دیا ہے. يحب اسی کی المعتدين پیروی کرو وادعوه خوفا وطمعا اور إن رحمة بے الله شک قريب من رحمت کی اللہ المحسنين کی رحمت بہت ادعوا
قریب ہے اہل ایمان کے لیے. ولوالديكم ہم اب دعا کرتے ہیں ولمن له تمہارے لیے، صلة بكم تمہارے فمن والدین کے دعا لیے. لأخيه بظهر الغيب تم اپنے قال بھائیوں له جو الملك یہاں موجود نہیں الموكل ہیں به ان کے لیے بھی دعائیں خیر آمين کرتے ہیں ولك کہ بمثل اللہ ان کی بھی وادعوا مغفرت فرما دے، لإخواننا في ہماری بھی فلسطين مغفرت فرما دے، الذين مسهم الضر اور جس کو بھی وتألموا من تکلیف أذى پہنچی ہے یہ بیمار ہے عدوهم سفكا اللہ اس کو شفا دے للدماء دے. وإفسادا في البلاد یاد ومنعا رکھو من ورود ما يحتاجون إليه بس من طعام لوگ تمہاری دعاؤں کے ودواء محتاج ہیں. وغذاء تم اللہ کے وكساء گھر کے مہمان ہو، وإن من ان أولى سب کے من لیے دعا يدعى کرو، له اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحة ضيوف الرحمن وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده اور محمد بن اللهم سلمان يا بن حي عبد يا العزیز قيوم جو حرمین اللهم يا شریفین حي کی يا خدمت قيوم میں لگے يا ہوئے ذا ہیں. الجلال ہم ان کے لیے بھی والإكرام دعائیں نسألك کرتے ہیں بفضلك کہ اللہ ان کو وإحسانك مزید أن توفیق اور توفق صحت عطا خادم فرمائے الحرمين کہ وہ اللہ کی الشريفين گھر کی الملك خدمت اور سلمان نبی بن عبد پاک صلی العزيز اللہ علیہ وسلم کے وولي مدینے کی خدمت عهده بھی کرتے الأمير رہیں. محمد بن سلمان لكل خير ہم دعا کرتے ہیں اللهم كن کہ لهما محمد بن مؤيدا سلمان اور ونصيرا سلمان ملک سلمان بن اللهم عبد العزیز جازهما سب خير کے لیے الجزاء کہ جو بیت على اللہ ما شریف اور قدماه مسجد نبوی ويقدمانه اور من مدینہ جهود شریف کی خدمت میں لگے عظيمة ہوئے ہیں. للإسلام والمسلمين ہم ان کا احسان مانتے ہیں اللهم أعظم اور ان کے لیے أجرهما دعا خیر وأكثر کرتے ہیں. ثوابهما اے وارض اللہ عنهما تو ان کے اللهم درجے کو تقبل بلند من فرما دے، الحجيج ان کے حجهم گناہوں کو معاف ويسر فرما لهم دے، أمورهم ان کو درجہ عطا فرما وأعدهم دے لبلدانهم اور ان کو سالمين مسلمانوں کی خدمت غانمين کے لیے قد تیار رکھ غفرت دے ذنوبهم اور وہ وقبلت توبتهم جو وقضيت ان کے حوائجهم سارے کام پورے کر دے، اللهم اغفر ان کے گناہوں کو للمسلمين معاف فرما دے، والمسلمات ان سے والمؤمنين درگزر کر دے والمؤمنات اور ان واحفظهم پر من اپنی كل رحمت کی سوء بارش فرما دے. ومكروه واحفظ لهم دينهم وأمنهم ودماءهم وأموالهم اس شہر وعقولهم کے رہنے والوں کے دین وأعراضهم اور ایمان کی واجلب تو لهم حفاظت فرما دے المصالح والخيرات اور ان پر اپنی وادفع بھلائیاں عنهم اور خیرات الشرور نازل فرما دے، والسيئات اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے. اللهم أصلح قلوبهم اے اللہ اللهم سب کے دلوں میں أصلح اچھائی پیدا کر دے قلوبهم وأمنهم في أوطانهم اور ان کے گھروں میں وسد امن عطا فرما دے، جوعتهم وبارك لهم في أرزاقهم ان کے رزقوں میں برکت وتول عطا فرما دے جميع شأنهم وتول جميع شأنهم اور ان کی ساری سبحان زندگی ربك کے رب معاملات کو العزة عما اپنے ہاتھ میں لے لے. يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلاۃ و العالمين. سلام و تمام نبیوں پر اور تعریف ہے صرف اللہ کی کہ جو رہنے والا ہے.